السلام علیکم دوستوں، نئے آنے والے معزز سامعین سے گزارش ہے کہ جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ایپیسوڈ آپ کو بر وقت مل سکے۔ ناول سنیک سرکل، مصنف مظہر کلیم ایم اے، ایپیسوڈ 5۔ یہ باتیں فون پر نہیں کی جا سکتی جناب، آپ کا یہاں تشریف لانا اس لیے ضروری ہے کہ یہاں یہ باتیں لیک آؤٹ نہ ہو سکیں، کرنل ڈیوڈ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، میں آ جاتا ہوں، 10 منٹ بعد آپ مجھے اپنے ہیڈ کوارٹر کے گیٹ پر ملیں، جارج میر نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا اور کرنل ڈیوڈ نے مکارانہ انداز میں مسکراتے ہوئے ریسیور رکھ دیا۔ میجر ہیری، بلیک روم کی مخصوص کرسی پر جارج میر کو بٹھاؤ اور گفتگو کے دوران تم میرے ساتھ ہوگے۔ اپنے اور میرے لیے 2 علیحدہ کرسیاں رکھوا دینا، کرنل ڈیوڈ نے کہا۔ بلیک روم میں مگر میجر ہیری نے چونک کر حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو، اس جارج میر سے پوچھ گچھ بھی کرنی ہے اور اس پر تشدد بھی نہیں کرنا، اس لیے بلیک روم ہی اس سے پوچھ گچھ کے لیے مناسب جگہ ہے۔ اور سنو، تم نے خود گیٹ پر جانا ہے اور اسے لے کر سیدھا بلیک روم میں بٹھا کر مجھے اطلاع کرنی ہے۔ اگر وہ میرے متعلق پوچھے تو اسے کہہ دینا کہ میں صدر مملکت سے عام گفتگو میں مصروف ہوں، کرنل ڈیوڈ نے کہا، اور میجر ہیری سر ہلاتا ہوا واپس مڑا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ ویسے اس کے چہرے پر ایسے تاثرات تھے جیسے اسے حیرت ہو رہی ہو کہ کرنل ڈیوڈ بھی ایسے نفسیاتی کھیل کھیل سکتا ہے۔ پھر تقریباً 20 منٹ بعد کرنل ڈیوڈ کو اطلاع ملی کہ جارج میر بلیک روم میں پہنچ چکا ہے، تو کرنل ڈیوڈ اٹھا اور تیز تیز قدم اٹھاتا دفتر سے نکل کر بلیک روم کی طرف بڑھ گیا۔ جب وہ بلیک روم میں داخل ہوا تو اس کا سینہ پھولا ہوا اور گردن اکڑی ہوئی تھی۔ اس کے اندر داخل ہوتے ہی میجر ہیری یکلخت اٹھ کھڑا ہوا اور مخصوص کرسی پر بیٹھا ہوا نوجوان بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نوجوان کے جسم پر سفید رنگ کا سوٹ تھا اور اس نے انتہائی قیمتی پرفیوم لگائی ہوئی تھی، لیکن اس کے چہرے پر اس وقت حیرت کے ساتھ ساتھ قدرے خوف کے تاثرات نمایاں تھے۔ آپ جارج میر ہیں؟ میرا نام کرنل ڈیوڈ ہے اور میں GP5 کا سربراہ ہوں، کرنل ڈیوڈ نے بڑے سرد ماہرانہ لہجے میں کہا اور ساتھ ہی مسافے کے لیے اس انداز میں ہاتھ بڑھایا جیسے جارج میر کے ساتھ مسافے کر کے وہ اس کی 7 پشتوں پر احسان کر رہا ہو۔ جی ہاں، میرا نام جارج میر ہے اور یقیناً آپ کو معلوم ہوگا کہ میں پرائم منسٹر کا حقیقی بھتیجا ہوں اور ان کا ہونے والا داماد بھی، جارج میر نے بھی منہ بناتے ہوئے کہا۔ مجھے معلوم ہے، تشریف رکھیے، کرنل ڈیوڈ نے حقارت بھرے لہجے میں کہا۔ انداز ایسا تھا جیسے جارج میر نے پرائم منسٹر کی بجائے کسی عام شخص کا نام لیا ہو۔ یہ کمرہ آپ نے خاص طور پر گفتگو کے لیے کیوں منتخب کیا ہے؟ کیا ہیڈ کوارٹر میں اور کوئی مناسب جگہ نہیں ہے؟ جارج میر کے لہجے میں یکلخت تلخی عود کر آئی۔ اس کمرے میں بیٹھ کر لوگوں کے دماغ ٹھکانے پر رہتے ہیں مسٹر جارج میر، اور یہ بتا دوں کہ آپ اس وقت GP5 کے ہیڈ کوارٹر میں ہیں۔ یہاں سے اگر میں چاہوں تو آپ کی روح بھی باہر نہیں جا سکتی اور آپ کی لاش بھی برقی بٹی کی نظر ہو سکتی ہے۔ اس لیے آخری بار کہہ رہا ہوں کہ اپنا دماغ ٹھکانے پر رکھ کر مجھ سے بات کیجیے، ورنہ آپ دیکھ لیں کہ یہاں تشدد کے قدیم اور جدید سب آلات موجود ہیں اور یہ سب آلات آپ پر آزمائے بھی جا سکتے ہیں۔ کرنل ڈیوڈ نے یکلخت اپنے اصل انداز میں بات کرتے ہوئے کہا۔ آپ مجھے دھمکیاں دے رہے ہیں؟ میں ابھی پرائم منسٹر صاحب سے بات کرتا ہوں، جارج میر نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا اور ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ بلیکی، جارج میر کو کرسی پر بٹھاؤ، کرنل ڈیوڈ نے مڑ کر ایک سائڈ پر موجود ایک گھٹے ہوئے جسم کے نوجوان سے کہا، جس کے چہرے پر پتھریلی سرد مہری تھی، اور وہ آدمی کرنل ڈیوڈ کا حکم ملتے ہی بجلی کسی تیزی سے حرکت میں آیا۔ دوسرے لمحے جارج میر کے حلق سے چیخ نکلی اور وہ دھڑام سے کرسی پر بیٹھا اور اس کے ساتھ ہی کھٹاک کھٹاک کی آوازوں کے ساتھ اس کے جسم کے گرد راڈز پھیل گئے۔ اب جارج میر اپنے جسم کو حرکت بھی نہ دے سکتا تھا۔ کیا مطلب؟ تم لوگ یہ کیا کر رہے ہو؟ اس بار جارج میر کے لہجے میں خوف کا عنصر مکمل طور پر نمایاں ہو گیا تھا۔ شاید اسے احساس ہو گیا تھا کہ اسے باقاعدہ منصوبہ بندی کے ساتھ ٹریپ کیا گیا ہے۔ میں تمہارا اب بھی احترام کر رہا ہوں جارج میر، لیکن شرط یہ ہے کہ تم بھی میرے ساتھ تعاون کرو، کرنل ڈیوڈ نے اس بار بے تکلفانہ لہجے میں کہا اور ایک طرف رکھی ہوئی کرسی گھسیٹ کر اس پر بیٹھ گیا۔ تم آخر چاہتے کیا ہو؟ جارج میر بھی آپ سے تم پر اتر آیا تھا، مگر دوسرے لمحے چٹاک کی زوردار آواز کے ساتھ ہی اس کے چہرے پر کرنل ڈیوڈ کا بھرپور تھپڑ پڑا اور جارج میر کا منہ گھوم گیا۔ مجھے تم کہتے ہو؟ مجھے؟ کرنل ڈیوڈ کو، GP5 کے چیف کو؟ تم پرائم منسٹر کے بھتیجے ہو، پرائم منسٹر نہیں ہو، سمجھے؟ اب تم کہہ کر دیکھو، اگر تمہارے جسم کی خال نہ اتار دوں تو کرنل ڈیوڈ نہ کہنا، کرنل ڈیوڈ نے غصے کی شدت سے چیختے ہوئے کہا۔ آہستہ آہستہ وہ اپنے اصل روپ میں آتا جا رہا تھا اور جارج میر نے اس طرح ہونٹ بھینچ لیے جیسے اس نے کچھ نہ بولنے کی قسم کھا لی ہو۔ بولو، علی عمران اور اس کے ساتھیوں کو تم نے کہاں چھپا رکھا ہے؟ کرنل ڈیوڈ نے تیز لہجے میں کہا تو جارج میر بے اختیار چونک پڑا۔ کیا
क्या کہہ رہے ہو؟ کون علی عمران؟ کس کی بات کر رہے ہو آپ؟ جاشمین نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ تھپڑ یقیناً اسے یاد تھا، اس لیے اس بار باوجود شدید حیرت کے اس نے تم کی بجائے آپ ہی کہا تھا۔ ابو السلام نے جنہیں پناہ دے رکھی ہے پاکستان سیکرٹ سروس کا گروپ جو اسرائیل کو تباہ کرنے آیا ہے، اور تم ابو السلام کی سازشوں میں برابر کے شریک ہو۔ اور یہ بھی سن لو کہ تمہارے ملازم احمد خالد نے اس کمرے میں زبان کھول دی تھی، اس نے ہمیں بتایا تھا کہ گرین ووڈ کلب رابطے کا ذریعہ ہے۔ کرنل ڈیوڈ نے پھنکارتے ہوئے لہجے میں کہا۔ ابو السلام، پاکستان سیکرٹ سروس؟ مجھے تو معلوم نہیں ہے، جاشمیر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ بلیکی، کرنل ڈیوڈ نے مڑ کر اسے گھٹے ہوئے جسم کے آدمی سے کہا۔ یس سر، بلیکی نے تیزی سے آگے بڑھ کر مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ جاشمیر صاحب وزیر اعظم صاحب کے بھتیجے ہیں، اس لیے ان پر تشدد تو نہیں کیا جا سکتا، صرف اتنا کرو کہ ان کی دونوں آنکھیں خنجر سے نکال دو، کرنل ڈیوڈ نے تیز لہجے میں کہا۔ یس سر، بلیکی نے کہا اور تیز سے جیب سے ایک تیز دار خنجر نکالا اور جلدی سے آگے بڑھا۔ اس نے جاشمیر کی گردن ایک ہاتھ سے اس طرح پکڑی جیسے کسائی ذبح ہونے والی بکری کی گردن پکڑتا ہے۔ رک جاؤ، بتاتا ہوں، رک جاؤ، جاشمیر نے بری طرح چیختے ہوئے کہا، اور کرنل ڈیوڈ نے اشارے سے بلیکی کو روک دیا۔ بلیکی ایک قدم پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو گیا، مگر اس کے ہاتھ میں خنجر بدستور موجود تھا۔ ابو السلام کے ساتھ میری دوستی ہے، بزنس کی وجہ سے، اس کے علاوہ میں کچھ نہیں جانتا۔ ہو سکتا ہے احمد خالد کا بھائی احمد غیاث جانتا ہو، وہ میرا بزنس سیکرٹری ہے، اس کا دفتر علیحدہ ہے، جاشمیر نے کہا۔ میجر ہیری، فوراً اس احمد غیاث کو اغوا کر کے یہاں لے آؤ، ابھی اور اسی وقت، کرنل ڈیوڈ نے کہا، اور میجر ہیری سر ہلاتا ہوا اٹھا اور تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ جب تک تمہارا بزنس سیکرٹری نہیں آتا تم اسی حالت میں رہو گے، سمجھے؟ کرنل ڈیوڈ نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا، اور پھر مڑ کر تیز تیز قدم اٹھاتا بلیک روم سے نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس اپنے دفتر میں پہنچ چکا تھا، ابھی وہ کرسی پر بیٹھا ہی تھا کہ میز پر رکھے ہوئے ٹیلی فون کے گھنٹے باز اٹھی۔ کرنل ڈیوڈ نے جلدی سے ریسیور اٹھا لیا۔ یس، کرنل ڈیوڈ بول رہا ہوں، کرنل ڈیوڈ نے تیز لہجے میں کہا۔ باس، میں الیگزینڈر بول رہا ہوں، X31۔ دوسری طرف سے ایک مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ ہاں، کیا بات ہے؟ کیوں براہ راست کال کی ہے؟ کرنل ڈیوڈ نے پھاڑ کھانے والے لہجے میں کہا۔ باس، میں نے علی عمران اور اس کے ساتھیوں کا سراغ لگا لیا ہے، دوسری طرف سے الیگزینڈر نے کہا تو کرنل ڈیوڈ کی آنکھیں حیرت سے اس قدر تیزی سے پھیلی کہ ان کے کونے تقریباً کانوں سے جا لگے۔ کیا کہہ رہے ہو؟ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ کرنل ڈیوڈ نے شدید حیرت بھرے لہجے میں اٹک اٹک کر کہا۔ میں درست کہہ رہا ہوں باس، وہ اس وقت تریش قصبے کے ایک خفیہ اسپتال میں زیر علاج ہے، الیگزینڈر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تریش قصبہ؟ مگر وہ تو تل ابیب سے بہت دور ہے، کیا تم نشے میں تو نہیں ہو؟ کرنل ڈیوڈ کا غصہ ایک بار پھر اس کی حیرت پر غلبہ پانے لگا۔ باس، میں آپ کو تفصیل بتاتا ہوں۔ ابو السلام نے اس بار ایک نئے گروپ جس کا لیڈر ایک نوجوان صالح ہے اس کے ذمے ان لوگوں کی حفاظت لگائی تھی۔ اس گروپ کے ایک آدمی کی میری بہن کے ساتھ گہری دوستی، اور میں نے بھی اس دوستی پر اس لیے اعتراض نہیں کیا کہ اس سے مجھے اکثر کام کی باتوں کا پتہ چل جاتا ہے۔ یہ شخص کافی دنوں بعد میری بہن کے پاس آیا جو ایک ہوٹل میں ویٹر ہے، تو مجھے شک پڑا کہ یہ ضروری کسی خاص کام کے لیے گیا ہوگا، چنانچہ میں نے اپنی بہن سے کہا کہ وہ اسے شراب میں TSD ملا کر پلا دے تاکہ میں اس کے ذہن کو قابو میں کر کے اس سے پوچھ گچھ کر سکوں۔ یہ میرا مخصوص حربہ ہے اور مجھے اب اس حربے میں کافی تجربہ ہو چکا ہے۔ میری بہن نے ایسا ہی کیا، پھر جب وہ پوری طرح کنٹرول میں آ گیا تو میں نے اس سے پوچھ گچھ کی تو اس نے بتایا کہ وہ اپنے گروپ کے ساتھ عظیم پاکستانی ایجنٹ علی عمران اور اس کے ساتھیوں کی حفاظت میں لگا رہا تھا۔ اس نے جو تفصیل بتائی اس کے مطابق علی عمران نے ہیلی کاپٹر پائلٹ کو ہلاک کر کے راستے میں ہیلی کاپٹر پر قبضہ کر لیا تھا۔ پھر اس نے صالح سے ٹرانسمیٹر پر بات کی تو صالح نے اسے تل ابیب کے شمالی حصے میں درختوں کے ایک ذخیرے میں پہنچنے کے لیے کہا، اور صالح نے انہیں تریش پہنچنے کا سارا بندوبست کر لیا۔ ذخیرے سے ان لوگوں کو اسٹریچروں پر ڈال کر یہ لوگ ہاشم نامی قصباتی اسٹیشن پر پہنچے اور وہاں سے مال گاڑی کے ڈبے میں انہیں بند کر کے تریش لے آئے، جہاں اب وہ خفیہ اسپتال میں ہے اور ڈاکٹر ان کا علاج کر رہے ہیں۔ الیگزینڈر نے پوری تفصیل سے رپورٹ دیتے ہوئے کہا، اور کرنل ڈیوڈ کے چہرے پر حیرت اور مسرت کے تاثرات پھیلتے چلے گئے۔ اوہو، ویری گڈ الیگزینڈر، تم نے عظیم کارنامہ سر انجام دیا۔ وہ اسپتال کہاں ہے؟ کرنل ڈیوڈ نے انتہائی مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ وہ جناب تریش قصبے کے جنوب میں ایک سیڈ فارم ہے جسے نیشنل سیڈ فارم کہا جاتا ہے۔ یہ سیڈ فارم اس گروپ کی ملکیت میں ہے، اس کے نیچے تہہ خانوں میں وہ اسپتال ہے۔ بس مجھے اتنا ہی معلوم ہو سکا ہے، الیگزینڈر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ وہ آدمی اب کہاں ہے؟ کرنل ڈیوڈ نے پوچھا۔ ہوٹل میں میری بہن کے ساتھ موجود ہے، الیگزینڈر نے جواب دیا۔ اس کا خیال رکھنا کہ وہ کہیں ہمارے متعلق گروپ کو اطلاع نہ کر دے، اگر وہ ایسا کرنے لگے تو اسے گولی سے اڑا دینا، کرنل ڈیوڈ نے تیز لہجے میں کہا۔ کیسے اطلاع دے سکتا ہے باس؟ وہ تو کل ہوٹل سے واپس جائے گا، آج رات تو وہ وہیں رہے گا اور اسے تو معلوم ہی نہیں کہ اس نے کیا بتایا اور کیا نہیں، الیگزینڈر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوہ اچھا ٹھیک ہے،
मैं समझ गया हूँ, तो तुमने हैप्नोटिज्म टाइप का कोई काम किया है। इसका मतलब है कि तुम तो इंतहाई काम के आदमी हो। ओके, मैं इस मिशन से फारिग होकर तुम्हें हेडक्वार्टर में कोई बड़ा ओहदा दूंगा। कर्नल डेविड ने कहा और इसके साथ ही उसने रिसीवर रख दिया। उसी लम्हे दरवाजा खुला और मेजर हैरी अंदर दाखिल हुआ। कर्नल, वो अहमद गयास तो नहीं मिल सका? वो तो कई रोज से गायब है, मेजर हैरी ने कहा। लानत भेजो इस पर, जल्दी करो, स्पेशल ग्रुप को तैयार करो, हम 2 हेलीकॉप्टर पर जाएंगे। मैंने इमरान और उसके साथियों का खोज निकाल लिया है। वो त्रैश कस्बे के जनूब में वाक़ नेशनल सीड फार्म के नीचे तहखानों में मौजूद है, वहाँ उनका इलाज किया जा रहा है। जल्दी करो, एक एक लम्हा कीमती है। और सुनो, T3 बम काफी तादाद में साथ ले लेना। हमें सीड फार्म पर T3 बमों की बारिश करके इन सब का वहीं खात्मा कर देंगे, वरना ये लोग बेहद शातिर हैं। कर्नल डेविड मुसलसल बोलता चला गया। मगर कैसे मालूम हुआ कर्नल? मेजर हैरी ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। और कर्नल डेविड ने अलेक्जेंडर की कॉल के मुतालिक मुख्तसार तौर पर बता दिया। ओह वेरी गुड, ये बमबारी वाला आइडिया वाकई दुरुस्त है। इस तरह हर किस्म का रिस्क भी खत्म हो जाएगा और ये लोग यकीनी तौर पर हलाक हो जाएंगे। मगर कर्नल, इस चार का क्या करना है? मेजर हैरी ने पूछा। लानत भेजो इस पर, अभी बंदा रहने दो। जब हम मिशन मुकम्मल करके वापस आएंगे तो सारा मलबा इस पर डाल देंगे कि इसने हमें त्रैश कस्बे की जगह बताई थी। इस तरह प्राइम मिनिस्टर भी इसे मौत की सजा से न बचा सकेगा। फौरन जाओ और रेड की तैयारी करके मुझे इतला दो। कर्नल डेविड ने तेज लहजे में कहा और मेजर हैरी सर हिलाता हुआ मुड़ा और तेजी से कमरे से बाहर निकल गया। जिम मार्कर के चेहरे पर शदीद बेचैनी के तासुरात नुमाया थे। उसने बड़े डॉक्टर को इसलिए बुलवाया था कि इससे फौरी छुट्टी हासिल करके इमरान और उसके साथियों को ट्रेस कर सके। उसकी छठी इस बार बार कह रही थी कि ये लोग तिल अबीब पहुंचकर स्पेशल सेल के खिलाफ फौरी हरकत में आ जाएंगे और अगर वो यहीं अस्पताल में ही पड़ा रह गया तो फिर सब कुछ तबाह हो जाएगा। चंद लम्हों बाद दरवाजा खुला और एक बूढ़ा डॉक्टर अंदर दाखिल हुआ। उसके पीछे रॉबर्ट था। फरमाइए, मैं स्पेशल अस्पताल का इंचार्ज डॉक्टर रॉयफ हूँ। इस बूढ़े ने मुस्कुराते हुए जिम मार्कर से मुखातिब होकर कहा। डॉक्टर, इसराइल इस वक्त आतिशफशां के दहाने पर मौजूद है। पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस का एक इंतहाई खतरनाक ग्रुप मेरी इस बीमारी से फायदा उठाकर तेल अवीव में दाखिल हो चुका है। अगर मैं यहाँ पड़ा रहा तो वे इसराइल को तबाह कर लेने में कामयाब हो जाएंगे। प्लीज डॉक्टर, आप कोई ऐसा काम कीजिए कि मुझे यहाँ से फौरी छुट्टी भी मिल जाए और मैं फौरी तौर पर फील्ड में काम भी कर सकूं। जिम मार्कर ने तेज लहजे में कहा। ओह, अगर ऐसी बात है तो मैं आपके जख्म के गिर्द स्पेशल प्लास्टर लगवा देता हूँ। इस तरह आप आसानी से काम कर सकेंगे, डॉक्टर राइफ ने कहा। ओह, बेहद शुक्रिया डॉक्टर, आप फौरी तौर पर ये काम करें। जिम मार्कर ने इत्मीनान का तवील सांस लेते हुए कहा और डॉक्टर सर हिलाता हुआ वापस दरवाजे की तरफ मुड़ गया। थोड़ी देर बाद वो डॉक्टर और एक नर्स अंदर दाखिल हुए। उनमें से एक डॉक्टर के हाथ में नीले रंग की पट्टी के एक बड़ा सा पैकेट था। फिर उन्होंने जिम मार्कर के जिस्म पर पड़ा हुआ कंबल हटाया और उसके जख्म पर पहले से मौजूद बैंडेज खोलनी शुरू कर दी। उसका जिस्म फ्री कर दो नर्स, ताकि ये बैठ सके, वरना स्पेशल प्लास्टर ना हो सकेगा। एक डॉक्टर ने नर्स से कहा और नर्स ने जिस्म की स्ट्रेचर के साथ क्लिपिंग खोलनी शुरू कर दी। फिर जिम मार्कर को उठाकर बिठा दिया गया और दोनों डॉक्टरों ने मिलकर वो पट्टी खोली और उसके पेट और कमर के गिर्द उसे मखसूस अंदाज में लपेटना शुरू कर दिया। सारी पट्टी लपेटने के बाद डॉक्टर ने नर्स को इशारा किया और नर्स ने अपने कोट की जेब से एक ट्यूब निकालकर इसमें मौजूद बेरंग सी क्रीम इस पट्टी पर चारों तरफ लगानी शुरू कर दी। जब ट्यूब खत्म हो गई तो नर्स पीछे हट गई। जाओ, अब जे मार्कर साहब का लिबास ले आओ स्टोर से, डॉक्टर ने नर्स से कहा और नर्स सर हिलाती हुई तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ गई। थोड़ी देर बाद वो वापस आई तो उसके हाथ में वो लिबास मौजूद था जो जे मार्कर ने अस्पताल पहुंचने वक्त पहन रखा था, लेकिन उसे शायद ड्राई क्लीन करा दिया गया था और शायद रफू भी, क्योंकि ना इस पर खून के दाग नजर आ रहे थे और ना खंजर लगने वाली जगह कटी हुई नजर आ रही थी। आप लिबास तब्दील करके जा सकते हैं जनाब, लेकिन आपने फिर भी एहतियातन अपने जिस्म को जोरदार झटकों से बचाना है। 1 माह बाद प्लास्टर उतार दिया जाएगा, डॉक्टर ने जिम मार्कर से मुखातब होकर मधुबाना लहजे में कहा और फिर वापस मुड़ गया। इसके साथ ही नर्स, दूसरा डॉक्टर और रॉबर्ट भी बाहर निकल गए। कमरे का दरवाजा बंद होते ही जिम मार्कर बेड से नीचे उतरा और खड़ा हो गया। मुसलसल बंधे रहने की वजह से उसे खड़े होने में तकलीफ महसूस हो रही थी, लेकिन जल्द ही उसने अपनी कैफियत पर काबू पा लिया। उसने अस्पताल वाला लिबास उतारकर अपना लिबास पहना और फिर अपने जिस्म को हरकत देकर उसने अच्छी तरह एहसास कर लिया कि वह वाकई अब काफी हद तक चल फिर सकता था और काम कर सकता था। फिर वो दरवाजे की तरफ बढ़ा और दरवाजा खोलकर बाहर आ गया। रॉबर्ट बाहर मौजूद था। मुबारक हो बॉस, आप तो अब ठीक ठाक अंदाज में चल रहे हैं, रॉबर्ट ने मुस्कुराते हुए कहा।
شکریہ، آپ جلدی مجھے ہیڈ کوارٹر لے چلو، جم مارکر نے کہا، اور تھوڑی دیر بعد وہ ہیڈ کوارٹر میں اپنے دفتر میں موجود تھا۔ اس نے جلدی سے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھایا اور نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ یس سپر لانڈری، دوسری طرف سے ایک آواز سنائی دی۔ راجر کو کہو کہ اسپیشل کال کرے۔ جم مارکر نے تیز لہجے میں کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ چند لمحوں بعد میز پر رکھے ہوئے ٹرانسمیٹر سے سیٹی کی آواز نکلنے لگی اور جم مارکر نے جلدی سے ہاتھ بڑھا کر اس کا بٹن آن کر دیا۔ ہیلو راجر کالنگ، ٹرانسمیٹر سے راجر کی آواز سنائی دی۔ جم مارکر بول رہا ہوں، کیا رپورٹ ہے GP5 کی؟ جم مارکر نے تیز لہجے میں کہا، کوئی کامیابی نہیں ہوئی جناب، تلاش جاری ہے۔ اور دوسری طرف سے راجر نے جواب دیتے ہوئے کہا، کرنل ڈیوڈ کیا کر رہا ہے؟ جم مارکر نے پوچھا۔ رپورٹیں سن رہا ہے اور غصے کھا رہا ہے، دوسری طرف سے راجر نے جواب دیا اور جم مارکر نے مسکرا دیا۔ اوکے سنو، اگر کوئی خاص بات ہو تو میری طرف سے کال کا انتظار مت کرنا، فوراً رپورٹ دے دینا، اوور اینڈ آل، جم مارکر نے تیز لہجے میں کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ٹرانسمیٹر آف کر دیا اور اس نے اس کے ساتھ ہی ٹرانسمیٹر پر ایک نئی فریکوینسی بھی ایڈجسٹ کی، پھر اس کا بٹن آن کر دیا۔ ہیلو ہیلو، جم مارکر کالنگ، جم مارکر نے تیز لہجے میں کہا۔ یس سر، انتھونی اٹینڈنگ یو۔ چند لمحوں بعد دوسری طرف سے ایک آواز سنائی دی۔ انتھونی، GP5 نے گرین ووڈ کلب کے مالک جاج شمیر کے ملازم احمد خالد کو اغوا کر کے اس پر تشدد کیا ہے، جس سے انہیں یہ معلومات ملی ہے کہ پاکستان سیکرٹ سروس کا گروپ ایکریمین مہم جوؤں کے روپ میں کرانیدیپ پہاڑیوں والے دریا کو عبور کرتے ہوئے شدید زخمی ہو گئے اور وہاں کی ایئر فورس کی حفاظتی چوکی کے انچارج کیپٹن رچمنڈ نے انہیں ایئر فورس کے خصوصی ہیلی کاپٹر پر تل ابیب کے جنرل ہسپتال بھجوایا، لیکن ان لوگوں نے راستے میں یہ ہیلی کاپٹر کو اغوا کر کے پائلٹ کو ہلاک کر دیا اور پھر یہ ہیلی کاپٹر تل ابیب کے شمالی علاقوں میں درختوں کے ذخیرے سے مل گیا، لیکن ان لوگوں کا ابھی تک پتہ نہیں چل سکا۔ تم اس سلسلے میں خصوصی طور پر اپنے گروپ کو ساتھ لے کر وہاں ٹریکنگ کرو اور ان کا کلیو نکالنے کے لیے کوشش کرو، جم مارکر نے کہا۔ باس، اگر احمد خالد نے یہ سب کچھ بتایا تو پھر یقیناً اس کا بھائی احمد غیاث بھی اس بارے میں سب کچھ جانتا ہوگا۔ وہ جاج شمیر کا بزنس سیکرٹری ہے اور اس کے نوادرات کے بزنس کا سارا چارج اس کے پاس رہتا ہے۔ اس کا دفتر بھی گرین ووڈ کلب سے علیحدہ ہے۔ اگر آپ کہیں تو میں اس سے پوچھ گچھ کروں، انتھونی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ احمد خالد GP5 کے ہیڈ کوارٹر سے نکلنے کے بعد غائب ہو چکا ہے، حالانکہ اس نے کرنل ڈیوڈ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ان کے ساتھ تعاون کرے گا۔ اگر احمد غیاث اس کا بھائی ہے تو پھر یقیناً وہ بھی غائب ہو چکا ہوگا، جم مارکر نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ اس کی فکر آپ نہ کریں باس، میں اس کے ایسے دوست کو جانتا ہوں جو اس کے تمام خفیہ ٹھکانوں سے بھی واقف ہے اور اس کی دوست لڑکیوں سے بھی، میں اسے بہرحال ڈھونڈ نکالوں گا، انتھونی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، اسے تلاش کر کے یہاں ہیڈ کوارٹر لے آؤ تاکہ میں خود اس سے پوچھ گچھ کر سکوں۔ میں چاہتا ہوں کہ GP5 سے پہلے ہم ان لوگوں پر ہاتھ ڈال دیں، جم مارکر نے کہا۔ یس باس، انتھونی نے کہا اور جم مارکر نے اوور اینڈ آل کہہ کر ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ یہ لوگ اس شدید زخمی حالت میں آخر کہاں جا سکتے ہیں؟ GP5 بھی حد وسیع منظم اور باوسائل تنظیم ہے اور یہ لوگ فلسطینی گروپوں کے بارے میں بہرحال بہت کچھ جانتے ہیں، اس کے باوجود یہ لوگ انہیں تلاش نہیں کر سکے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس بار کوئی ایسا گروپ ان لوگوں کی مدد کر رہا ہے جو اس سے پہلے حرکت میں نہیں آیا، جم مارکر نے کرسی کی پشت سے سر ٹکا کر بڑبڑاتے ہوئے انداز میں کہا۔ اس کی آنکھیں بند تھی، پھر اچانک وہ چونک کر سیدھا ہو گیا، سوچتے اس کے ذہن میں خیال بجلی کے کوندے کی طرح چمکا تھا اور دوسرے لمحے اس نے بجلی کسی تیزی سے ہاتھ بڑھا کر ٹیلی فون کا ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ یس، جان مور کارپوریشن، دوسری طرف سے ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ جان مور سے بات کراؤ، میں جم مارکر بول رہا ہوں، جم مارکر نے تیز لہجے میں کہا۔ یس سر، ہولڈ آن کیجیے، دوسری طرف سے کہا گیا اور چند لمحوں بعد ایک دوسری آواز ریسیور پر گونجی۔ ہیلو، جان مور بول رہا ہوں، خیریت ہے جم مارکر؟ آج اچانک کیسے کال کی؟ دوسری طرف سے بولنے والے نے انتہائی بے تکلفانہ لہجے میں کہا۔ جان مور، ایک بار تم نے مجھے بتایا تھا کہ تم ایک فلسطینی گوریلا لیڈر ابو السلام کی قید میں رہے تھے، جم مارکر نے کہا۔ ہاں، لیکن وہ تو خاصی پرانی بات ہے، یہ تمہیں بیٹھے بیٹھے اچانک یہ پرانی بات کیوں یاد آ گئی؟ جان مور نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ تم نے مجھے بتایا تھا کہ ابو السلام ان دنوں بیمار تھا اور کسی اسپتال میں زیر علاج تھا اور تمہیں وہاں اس کے پاس لے جایا گیا تھا، جم مارکر نے کہا۔ ہاں، اور بڑی بھاری رقم کا چیک کاٹ کر دینے کے بعد ہی میری خلاصی ہوئی تھی۔ ویسے وہ لوگ تو مجھ سے بہت بڑی رقم چاہتے تھے، لیکن جب میں نے ابو السلام کو اپنی اصل معاشی حالات بتائے تو اس نے مہربانی کرتے ہوئے رقم نصف کر دی تھی۔ لیکن مسئلہ کیا ہے؟ جان مور کے لہجے میں حیرت بدسور موجود تھی۔
کیا تم بتا سکتے کہ وہ اسپتال کہاں تھا؟ جم مارکر نے اشتیاق آمیز لہجے میں کہا۔ نہیں، وہ مجھے آنکھوں پر پٹی باندھ کر لے گئے تھے اور اس طرح واپس لے آئے تھے۔ جب انہوں نے میری پٹی کھولی تو سخت میں تریش قصبے کے مین بازار میں موجود تھا۔ وہاں انہوں نے مجھے وارننگ دے کر چھوڑ دیا تھا، اگر میں نے کسی کو کچھ بتایا تو مجھے میرے پورے خاندان کو ہلاک کر دیا جائے گا، اس لیے میں خاموش رہا۔ تمہارے ساتھ بھی بس باتوں ہی باتوں میں یہ ذکر آ گیا تھا، جان مور نے جواب دیا۔ تریش قصبہ؟ یہ تو تل ابیب سے بہت دور ہے، جم مارکر نے چونک کر پوچھا۔ ہاں، کافی دور ہے، مجھے وہاں سے ایک ٹیکسی کرائے پر لے کر واپس تل ابیب آنا پڑا تھا، جان مور نے جواب دیا۔ سنو جان مور، پاکستان سیکرٹ سروس کے ایک گروپ اسرائیل کے ایک اہم ترین مشن کو تباہ کرنے یہاں آیا ہوا ہے۔ وہ ایک مہم جوئی کے دوران شدید زخمی ہو گئے اور انہیں ابو السلام گروپ کی حمایت ملی ہوئی ہے۔ لازماً انہیں کسی اسپتال میں رکھا گیا ہوگا، باوجود شدید تلاش کے ان کا پتہ نہیں چل رہا۔ میں اس بارے میں سوچ رہا تھا کہ اچانک مجھے تمہاری بتائی ہوئی بات یاد آ گئی۔ اب اگر تم تعاون کرو تو ہم اس اسپتال کا سراغ لگا سکتے ہیں۔ اگر کہو تو میں تمہارے دفتر آ جاؤں۔ اگر تم کسی طرح کوئی کلیو دے سکو تو نہ صرف تمہارا انتقام پورا ہو سکے گا بلکہ یہ اسرائیل کے لیے بہت بڑا کارنامہ بھی ہوگا، جم مارکر نے کہا۔ خالی کارنامے کو میں نے چاٹنا ہے جم مارکر؟ ہاں، اگر تم وعدہ کرو کہ حکومت سے مجھے اتنی رقم انعام میں دلوا سکو جو میں انہیں تاوان کے طور پر ادا کی تھی تو میں تمہارے ساتھ ہر قسم کے تعاون کرنے کے لیے تیار ہوں، جان مور نے کہا، اور جم مارکر کے ہونٹ بے اختیار بھینچ گئے۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ جان مور نہ صرف پکا یہودی ہے بلکہ کاروباری آدمی ہے، اس لیے اس کا مسئلہ رقم ہے۔ وعدہ رہا، بلکہ اگر تم کوئی کامیاب کلیو دے سکے تو میں تمہیں ایڈوانس سرکاری چیک دے سکتا ہوں، جم مارکر نے فوراً ہی جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوہ، یہ تو بڑی خوشخبری ہے، آ جاؤ، میں اس دوران اس بارے میں سوچتا ہوں، جان مور نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ میں آ رہا ہوں، جم مارکر نے مسکراتے ہوئے کہا، اور ریسیور رکھ کر وہ اٹھا اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ جان مور کے انتہائی شاندار انداز میں سجے ہوئے کاروباری دفتر میں داخل ہو رہا تھا۔ آؤ بیٹھو، کیا پیو گے؟ جان مور نے، جو ڈھیڑ عمر آدمی تھا، اٹھ کر اس کا استقبال کرتے ہوئے کہا۔ مجھے پلانے کی بات چھوڑو، کوئی اچھی خبر سناؤ، جم مارکر نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ ارے کیا ہوا؟ یہ تم کس طرح بیٹھ رہے ہو؟ کیا زخمی ہو؟ جان مور نے چونک کر پوچھا۔ ہاں، میرے پیٹ میں زہریلا خنجر مارا گیا تھا اسی چکر میں، لیکن دیکھ لو، اسرائیل کے مفاد کی خاطر میں اس حالت میں بھی کام کر رہا ہوں، جم مارکر نے کہا، اور جان مور نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میں نے تمہارے فون کے بعد کافی غور کیا ہے، لیکن سوائے ایک بات کے اور مجھے کوئی بات یاد نہیں آ رہی، جان مور نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ کون سی بات؟ جم مارکر نے پوچھا۔ جن لوگوں نے مجھے تریش کے بازار میں پہنچایا تھا وہ 4 آدمی تھے اور آج سے تقریباً 2 ماہ پہلے میں نے ان میں سے ایک آدمی کو یہاں تل ابیب میں دیکھا تھا، جان مور نے کہا۔ اوہ، یہ تو انتہائی عام بات ہے، کہاں دیکھا تھا تم نے اسے؟ جم مارکر نے انتہائی اشتیاق بھرے لہجے میں پوچھا۔ حماد مارکیٹ میں ایک دکان ہے، الخالد کلاتھ سٹور، چھوٹی سی دکان ہے، وہ اس دکان پر بیٹھا ہوا تھا بطور مالک کے۔ وہ گاہکوں سے باتیں کر رہا تھا، میں اس کی اصل آواز سن کر چونکا تھا کیونکہ اس کی آواز میں ایک مخصوص خنک سی تھی جو میں نے اس کے علاوہ کسی کے لہجے میں نہیں سنی تھی، اور یہ خنک مجھے اس لیے یاد رہ گئی تھی کہ اس نے مجھے رہا کرتے وقت دھمکی دی تھی کہ اگر میں نے کسی کو کچھ بتایا تو وہ مجھے اور میرے خاندان سب کو ہلاک کر دے گا۔ میں آواز سن کر چونکا تھا اور پھر میں نے اسے پہچان لیا تھا، لیکن میں کان دبائے آگے نکل گیا کیونکہ میں پھر کسی بخیڑے میں نہ پڑنا چاہتا تھا، جان مور نے کہا۔ اوہو، اس آدمی کا حلیہ بتاؤ، جلدی کرو، پوری تفصیل سے بتانا، جم مارکر نے کہا۔ اور جان مور نے حلیہ بتانا شروع کر دیا، اور پھر جم مارکر نے اس سے ایک بار پھر اس دکان کے بارے میں تفصیلات پوچھی، اور اس کے ساتھ ہی اس نے کوٹ کی جیب سے ایک چھوٹا سا ٹرانسمیٹر نکالا اور اس کے بٹن پریس کرنے شروع کر دیے۔ یہ فکس فریکوینسی کا ٹرانسمیٹر تھا۔ ہیلو ہیلو، جم مارکر کالنگ، جم مارکر نے تیز تیز لہجے میں کہا۔ یس باس، رابرٹ اٹینڈنگ یو، ٹرانسمیٹر سے رابرٹ کی آواز سنائی دی، اور جم مارکر نے اس مارکیٹ اور دکان کی تفصیلات بتانے کے ساتھ ساتھ اس آدمی کا حلیہ بھی تفصیل سے بتا دیا۔ اس آدمی کو فوری طور پر زندہ گرفتار کر کے ہیڈ کوارٹر پہنچاؤ، خیال رکھنا کہ یہ فلسطینی گوریلا ہے اور اسے پاکستان سیکرٹ سروس کا کلیو مل سکتا ہے، پوری احتیاط سے کام ہونا چاہیے، جم مارکر نے کہا۔ یس باس، دوسری طرف سے رابرٹ نے جواب دیا، اور جم مارکر نے اوور اینڈ آل کہہ کر ٹرانسمیٹر آف کیا اور اسے جیب میں ڈال کر اٹھ کھڑا ہوا۔ ارے وہ میری رقم، تم تو ایڈوانس دے رہے تھے مجھے، جان مور نے چونک کر کہا۔ وہ بھی مل جائے گی، پہلے اس آدمی سے پوچھ گچھ تو کر لیں، ہو سکتا ہے یہ آدمی بیکار ثابت ہو، جم مارکر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نہیں، یہ اصل آدمی ہے، میں نے تو صرف رقم کی وجہ سے تمہیں بتایا، دیکھو یہ غلط بات ہے، اب تم آئیں بائیں شائیں مت کرو،
ज्ञान मोर ने इस बार सख्त लहजे में कहा। ओके, फिर पहले शराब मंगवाओ, मैं अभी बैठा हूँ, फिक्र ना करो, रकम देकर जाऊंगा। जिम मार्कर ने हंसते हुए कहा और दोबारा कुर्सी पर बैठ गया। रकम मिलने का सुनकर जाम मोर के चेहरे पर एक बार फिर रौनक आ गई। उसने इंटरकॉम का रिसीवर उठाया और सेक्रेटरी को शराब का इंतजाम लाने के लिए कहा और रिसीवर रख दिया। और जिम मार्कर ने एक बार फिर मुस्कुरा दिया। जाम मोर वाकई यहूदीपन का सबूत दे रहा था। उसने बोतल मंगवाने की बजाय सिर्फ जाम मंगवाया था, और वो भी सिर्फ जिम मार्कर के लिए। थोड़ी देर बाद दफ्तर का दरवाजा खुला और एक आदमी ने ट्रे में रखा हुआ एक छोटा सा जाम जिम मार्कर के सामने रख दिया। वाह, मेहमानों के लिए इतने बड़े बड़े जाम शायद खसूसी तौर पर बनवा रखे हैं तुमने। जिम मार्कर ने इंतहाई मुख्तसर से जाम को देखकर तंजी अंदाज में कहा तो जान मोर हंस पड़ा। शुक्र करो तुम्हें ये जाम पेश किया जा रहा है, आजकल पता है शराब कितनी महंगी है। जान मोर ने ढिठाई से कहा और जिम मार्कर कहका मारकर हंस पड़ा। जाम जाम में सिर्फ 2 घूंट शराब के थे और जो एक बार जिम मार्कर ने हुलक में उतार लिए। तुम्हारा बिजनेस कैसे जा रहा है? जिम मार्कर ने टिश्यू से मुंह साफ करते पूछा। बेहद मंदा है, खसारा ही खसारा, जाम मोर ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया। अच्छा, कितनी रकम दी थी तुमने फलस्तीनी को? जिम मार्कर ने मुस्कुराते हुए कहा, $10 लाख। जाम मोर ने जल्दी से कहा, अरे मुझे याद है कि तुमने $1 लाख बताए थे मुझे, ये 10 लाख कैसे हो गए? जिम मार्कर ने चौंक कर कहा, लेकिन ये भी तो सोचो कि इस रकम के दिए हुए अरसा कितना हो गया। अगर मैं ये रकम अदा ना करता तो अब तक उससे 50 लाख कमा चुका होता। मैंने तो तुम्हें बेहद कम बताए हैं, जाम मोर ने जवाब दिया। और जिम मार्कर बेख्तियार कहका मारकर हंस पड़ा। फिर काफी देर तक वो इधर उधर की बातें करता रहा। उसके बाद अचानक उसकी जेब से टू टू की आवाजें सुनाई दी। उसने जल्दी से जेब से ट्रांसमीटर निकाला और उसका बटन प्रेस कर दिया। हेलो हेलो रॉबर्ट कॉलिंग। रॉबर्ट की आवाज सुनाई दी। यस, जिम मार्कर बोल रहा हूँ। और जिम मार्कर ने कहा, वो आदमी हेडक्वार्टर पहुंच चुका है बॉस। आप क्या हुक्म है? रॉबर्ट ने कहा। मैं आ रहा हूँ, ओवर एंड ऑल, जिम मार्कर ने कहा और ट्रांसमीटर ऑफ करके वो उठ